پہلے تو آپ تمام کو میلاد شریف کی مبارک ہو، بہت بہت۔ مدینہ مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے لوگوں میں اس عید پر عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر بچوں میں ہزاروں کی تعداد میں انعامات تقسیم کیے گئے، جس کو پا کر بچے بہت خوش ہوئے۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے مدینہ مسجد کیرولٹن میں ڈیلس ٹیکساس کا سب سے بڑا میلاد مصطفیٰ اور عید میلاد النبی انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا، جس میں خاص طور پر پاکستان سے اہل سنت کی مرکزی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم امجدیہ کے پرنسپل مفتی اعظم پاکستان کے بیٹے علامہ مولانا صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی کی خصوصی شرکت تھی، جو پہلی بار امریکہ کسی بھی میلاد میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ مزید تفصیلات ڈیلس ٹیکساس سے چلتا ٹی وی کے منیر احمد کی اس رپورٹ میں۔ پورے امریکہ میں 12 ربیع الاول انتہائی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم مدینہ مسجد کیرولٹن کے اندر موجود ہیں، جو ہر سال 12 ربیع الاول انتہائی جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور جہاں پہ اچھی خاصی تعداد یہاں پہ آئی۔ ہماری اس وقت خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو پاکستان سے جن کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں اہل سنت کی مرکزی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم امجدیہ کے پرنسپل مفتی اعظم پاکستان کے بیٹے علامہ مولانا صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی نے چلتا ٹی وی کے منیر احمد سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یہ ایک بہت ہی روح پرور اور شاندار محفل تھی۔ انہوں نے چلتا ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے آ کر اس محفل کی بھرپور کوریج کی، جس کی بدولت پوری دنیا کے لوگ مدینہ مسجد کیرولٹن ٹیکساس میں ہونے والی اس محفل کو دیکھ پائیں گے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ چلتا ٹی وی والوں نے بہترین اس کی کوریج بھی کی، جس سے وہ لوگ جو یہاں موجود تھے وہ تو فیضیاب ہوئے ہی ہوئے، مگر وہ احباب جو یہاں شریک نہیں ہو سکے، وہ بھائی کی بدولت، اس چلتا ٹی وی کی بدولت وہ اس پروگرام میں شریک ہو کر اس کی برکات سے مستفیض ہوں گے۔ آج الحمدللہ جامع مسجد مدینہ میں پروگرام ہوا تھا، جو کہ ایک بڑا روح پرور محفل تھی، اور اس میں تلاوت بھی ہوئی، نعت خوانی بھی ہوئی، اور بیان اور دعا اور منہ مبارک کی زیارت بھی ہوئی۔ اللہ پاک ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھرپور انداز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ عید میلاد النبی کی اس محفل میں مدینہ مسجد کے فاؤنڈنگ ممبر سلمان تابانی کا کہنا تھا۔ جی ہمارے ساتھ سلمان تبانی صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ اس مسجد میں ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ جی اب سلمان تبانی صاحب آپ اپنے بچوں کا لے کر آتے ہیں، اور خاص طور پہ اس محفل کے اندر جو عید میلاد النبی کی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو سب پورے ڈیلس کو اور تمام آپ کی چلتا ٹی وی کے ویورز کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ریحان نعمان امجدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور آج جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ پروگرام میلاد النبی کا ایون ویک ڈے تھا، لوگ بھرپور بڑھ چڑھ کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جو علامہ سراج مصباحی صاحب اور بابر رحمانی صاحب کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے، ہر پروگرام میں ہر جگہ پہ جو مدینہ مسجد آف کیرولٹن کی ایکٹیویٹیز وہ چلا رہے ہیں، وہ واقعی قابل تعریف ہیں، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ پوری ٹیم کو جو کر رہے ہیں۔ مجھے ماشاءاللہ ڈیلس میں 25 سال ہو گئے، اور میں مدینہ مسجد کا ایک فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں، تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے بابر رحمانی صاحب اور مولانا سراج مصباحی صاحب اس چیز کو چلا رہے ہیں، وہ واقعی میں ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت عطا کرے، ان کو اور ترقی عطا کرے، اور ان کو ان کے اجر ملے۔ جبکہ علامہ سراج احمد مصباحی کا کہنا تھا۔ منیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر ایونٹ کو یہاں مدینہ مسجد میں کور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میلاد النبی کا یہ خوبصورت پروگرام جس کی کوریج آج آپ نے کی، اور ہمارے ساتھ محترم سلمان بھائی تشریف فرما ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر محفل میں انہی حضرات کا حوصلہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو ہے ارینج کرنے میں اور لگے رہتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ہونے والے اس عظیم محفل میلاد میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد مقامی مقررین نے میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر روشنی ڈالی، جبکہ ڈیلس کے ابھرتے ہوئے نعت خوانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں ہدیہ نعت پیش کیا اور عقیدت کے پھول برسائے۔
اس موقع پر مدینہ مسجد کیرولٹن ٹیکساس کے علامہ بابر رحمانی اور علامہ سراج احمد مصباحی نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کرنے پر اہلیان ڈیلس اور علامہ مولانا صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی کا خصوصی طور پر اس محفل میں شرکت کر کے اس کو 4 چاند لگانے پر شکریہ ادا کیا۔ علامہ مولانا صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی نے عاشقان رسول سے بات کرتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ مدینہ مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے لوگوں میں اس عید پر عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر بچوں میں ہزاروں کی تعداد میں انعامات تقسیم کیے گئے، جس کو پا کر بچے بہت خوش ہوئے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے موئے مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا۔ زیارت موئے مبارک میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور موئے مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران زائرین کے لبوں پر درود و سلام جاری تھا۔ انتظامیہ ہر سال اس زیارت کا اہتمام کرتی ہے۔ اس موقع پر امت مسلمہ اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگی گئی۔ جی، امریکہ کی مصروف لائف میں آپ نے دیکھا ہے کل ورکنگ ڈے بھی ہے، لیکن عشقان رسول جو ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانے کے لیے جہاں پہ آئے، تو آپ کو کیسا لگا؟ جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اتنے دور دراز کا سفر کر کے لوگ یہاں پہ پہنچے، اور صبح جبکہ انہوں نے اپنے اپنے کاموں پہ بھی جانا ہے، مگر جس دل جمی کے ساتھ وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں دین سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ اپنے وقت میں سے اضافی وقت نکال کر یہاں وہ بیٹھے رہے، اور محفل ایک بھرپور انداز میں ایک کامیاب محفل کا انعقاد ہوا۔ اور اس میں مبارکباد پیش کروں گا مدینہ مسجد کی انتظامیہ کو، ان کے امام صاحب کو اور ان کے دیگر احباب کو، کہ انہوں نے ایک عالی شان محفل کا انعقاد کیا، اور اتنی شاندار محفل کہ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ شامل ہوئے تھے وہ یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اپنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزارا۔ اللہ پاک اس کی انہیں جزا عطا فرمائے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ بابر رحمانی صاحب اور علامہ سراج مصباحی صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ڈیلس کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، اس کے لیے جو ایک عظیم جو جہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، اور اس مسجد کے اندر جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ پاکستان کے کسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ایک مدرسہ جہاں پہ بننے جا رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، مجھے انہوں نے اپنا پروجیکٹ بتایا کہ 10 ایکڑ پر محیط ایک وسیع و رئیس رقبہ انہوں نے حاصل کیا ہے، اور اس پہ جدید اسلامک اسکول، کمیونٹی سینٹر، ہیلتھ سینٹر اور جم اور شاپنگ پلازا وغیرہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی اہلیان ڈیلس کے لیے کہ ان کے لیے مستند علماء جیسے علامہ بابر رحمانی صاحب ہیں، علامہ سراج مصباحی صاحب ہیں، ان لوگوں کی قیادت اور سیادت میں ایک بہترین ایجوکیشنل سسٹم یہاں قائم ہونے جا رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی آئندہ آنے والی نسل کے لیے بھی ایک بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو سکے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ دل کھول کر احتیاط بھی دیتے ہیں اور بہت مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جتنے بھی مساجد چل رہی ہیں، مدرسے چل رہی ہیں، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ تو اللہ پاک کی توفیق اور عطا ہوتی ہے کہ جس سے وہ لوگ اپنی دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یقین جانیے کہ جو چند قدم چلے گا اللہ پاک اس کو کامیابیاں دے گا، اور جو تھوڑی سی رقم ہو یا زیادہ رقم ہو حسب توفیق جو دین کے کام میں خرچ کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا اس دنیا میں ہی دے دے گا۔ اور حقیقتاً یہ آنکھوں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بے تحاشا دولت ہوتے ہوئے دین کی راہ میں خرچ نہیں کی تو ان کی دولت ویسی ہی رہی، اور جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ دین کی راہ میں اس کام میں خرچ کیا اللہ پاک نے انہیں بے تحاشا نوازا ہے۔ اور جس طرح یہاں پر بتایا کہ انہوں نے زمین الحمدللہ پے آف کر لی ہے، اب آگے تعمیرات کے لیے میں اپیل کروں گا آپ تمام اہلیان ڈیلس سے کہ بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ حصہ ملائیں، تاکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ اسکول اور مدرسہ اور مسجد شاد و آباد رہیں گے آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر
اور ثواب ملتا رہے گا۔ خاص بات دیکھی ہے کہ بچوں کو اتنا زیادہ کسی بھی محفل کے اندر نہیں دیکھا جو آج کی محفل کے اندر دیکھا، اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ جھنڈیاں لے کر آئے ہوئے تھے، ایسے سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جیسے بہت ہی ان کے اندر ہم نے جوش دیکھا۔ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، یہ ہماری مدینہ مسجد آف کیرلٹن جو ہے وہ یوتھ پہ بہت کام کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو جیسے یہاں پہ آ گئے ہیں، فرسٹ جنریشن ہے، تو ہماری تو روٹس نہیں ہیں پاکستان سے، لیکن جو ہمارے بچے جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں، جو یہاں پہ پلے بڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کی یہ روٹس نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں مدینہ مسجد ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اس وقت کمیونٹی کے اندر، جو بچوں کے اندر یہ خلوص پیدا کر رہا ہے، بچوں کے اندر یہ ٹریننگ کر رہا ہے، یوتھ کیمپس لگا رہا ہے، اور اسپیشلی یہ جو میلاد اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن آمد کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اگر وہ پاکستان نہیں جاتے یا پاکستان میں نہیں رہتے، کیونکہ یہاں تو یہ چیزیں ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ یوتھ انوالو ہو، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں یوتھ کو لے کر آتے ہیں، یوتھ کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس سے ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جو وہ شاید نہ سیکھ سکتے اگر یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی مدینہ مسجد آف کیرلٹن میں۔ چونکہ یہ خوبصورت محفل جو آپ نے بچوں کا ذکر فرمایا، تو چونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگو اپنے بچوں کی پرورش میں 3 چیزوں کو اولیت دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے گھرانے، نبی کے گھر والوں کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کو شروع ہی سے یہ تعلیم مصطفیٰ دی جائے اور میلاد کی محبت، اس کی اہمیت انہیں بتائی جائے، تاکہ آگے چل کر کے اس میسیج کو وہ کیری کر سکیں اور آنے والی جنریشن کو وہ پہنچا سکیں۔ تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تو ہمارا دل بھی باغ باغ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور ہم یہی ہر پیرنٹ سے بیفور پروگرام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کو ضرور لائیں تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور بچپن سے جو چیز ذہن و فکر میں بیٹھتی ہے وہ زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ ان حضرات کی بڑی کرم فرمائیاں ہوتی ہیں، آپ کی محبت ہوتی ہے، اور ہمارے یہ نوجوان حضرات بڑی محبت دیتے ہیں، جس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور ان ایسے پروگراموں کو ترتیب دینے اور مل جل کر کے آگے بڑھانے کا ایک ذوق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین دارین کی سعادت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کے آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔